مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کچھ ایسے دعا طلب کرے: آج کی شب میں مجھے مغفرت کا تحفہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں سید الشہداء کے اصحاب میں سے قرار پانا عزیزوں، نماز کو اہمیت دیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بعض گھروں میں جب انسان داخل ہوتا ہے جیسے ہی وقت نماز ہوتا ہے عزیزوں، اللہ سے بڑا گھر مانگتے ہیں، مانگیے ضرور بضرور، لیکن اس میں سے ایک کمرہ اختصاص دیں نماز سے۔ جہاں انسان مسجد میں نماز پڑھے وہاں گھر میں بھی نماز کی ایک خاص جگہ ہو۔ چھوٹا گھر ہے آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، مصلی بچھانے کی جتنی جگہ ہو ایک خاص جگہ ہو، نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یاد کرے اس وقت کو کہ جب میرے مولا کا سر شگافتہ ہے اور اپنے چاہنے والوں سے کہا مجھے گھر لے جاؤ، تو پھر ادھر فرمایا گھر میں اس جگہ لے جاؤ جہاں علی نوافل پڑھتا ہے مسلسل۔ روح انسان کی آسانی سے نکل جاتی ہے عزیز۔ نماز کو اہمیت دیجیے۔ اب نماز سے متعلقہ کچھ اہم معروضات دیکھیں جو اس قلیل وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، لیکن پہلے ان صحابیوں کو ذکر سن لیں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بہت شکریہ کہ آپ اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ مجھ جیسے حقیر کو جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابو ثمامہ ساعدی جب کہا مولا ایک آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا ان لعینوں سے کہو کہ جنگ روک دے، یہ تیروں کی برسات روک دی جائے۔ ایسے میں چاہنے والے نے آگر کہا وقت نماز ہو رہا ہے، اے لعینوں رک جاؤ، پہلے نماز پڑھ لیں پھر جنگ کو شروع کریں گے۔ وہ اتنے خبیث تھے، اتنے پست تھے عزیزوں۔ نماز دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی نماز برپا ہو رہی ہے، عمر سعد اللعین کے یہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ فقط اس بنا پر چاہنے والا کہ آغا ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، نماز نہ چھوڑ دے، وہ نماز کے جو سید الشہداء کے زیر سایہ انسان کو بہت بلندی عطا کرتی ہے۔ عباس ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ، ہم اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں خدا کی بارگاہ میں استغفار، دعا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اے روز عاشور سید الشہداء کے جلوس میں شریک ہونے والے، نماز کے وقت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ بہت اچھا ہے عزیزوں یہ سلسلہ کہ جلوس میں اجتماعی طور پر اور جماعت کے ساتھ نماز منعقد ہوتی ہے۔ بہرحال جب چاہنے والوں نے ان لعینوں سے کہا تو وہاں سے حد کے حرمت کی گئی۔ اب وہ الفاظ میں ممبر پہ پیش نہیں کرتا ہوں عزیزوں۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور جس لعین نے حد کے حرمت کی تھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام نے فرمایا یہ رکیں گے نہیں لعین، ہمیں نماز جنگ کے عالم میں ہی پڑھنی پڑے گی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، چاہنے والوں نے کیا کیا، دو حصوں میں آ گئے۔ آپ فقہا کی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت کی جو پڑھی جانے والی نماز اسے کہا جاتا ہے نماز خوف۔ نماز ہر حالت میں انسان کی ذمہ داری ہے، نماز خوف، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتی نماز بھی مسافر پر جیسے 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی 4 رکعتی نماز 2 رکعت کی صورت میں پڑھنی ہوتی ہے۔ کچھ فوجی جو ہے وہ کیا ہے اپنے امام کے ساتھ پہلے جو ہے وہ کیا ہے شریک ہوتے ہیں، کچھ لڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ لڑائی جاری ہے، رکی بھی نہیں ہے، کچھ لڑ رہے ہیں کچھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ بہت تیزی سے جماعت سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی جماعت کو فرادہ میں بدل کے جلدی جلدی دوسری رکعت اپنی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر یہ پڑھ کر محاذ سنبھالتے ہیں، وہ جو باقی لڑ رہے تھے وہ جو ہے وہ کیا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کی دوسری رکعت ہے، ان کی پہلی رکعت ہے، پھر امام کی دوسری رکعت جب مکمل ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے مولا کے چاہنے والوں نے نماز پڑھی عزیزوں۔ کچھ لیکن جنہوں نے اپنی ذمہ داری پہلے ادا کی اور آگے جا کر کھڑے ہو گئے، ان میں سے 2 برجستہ صحابیوں کا نام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حجاج ابن مسروق جوفی مؤذن سید الشہداء، ابو ثمامہ ساعدی ظہر کربلا امام کی خدمت میں نماز ظہر کا ہاتھ کی تمنا کرنے والا اور امام کی جانب سے دعا پانے والا، اور وہ 2 افراد کہ جن کی نماز ہی سینہ سپر کرتے کرتے مکمل ہو گئی اور اسی عالم میں وہ خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، سعید ابن عبداللہ حنفی اور عمرو بن قرظہ کعبی۔ عزیزو یہ دونوں آگے کھڑے ہو گئے، ہر تیر جو سید الشہداء کی جانب آتا تھا اپنے سینے پر، اپنے جسم پر، اپنی ٹانگوں پر، حتیٰ اپنے چہرے پر لیتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب سید الشہداء میں مرحلے مصائب میں نہیں ہوئی لیکن واقعا انسان روتا ہے، جب سید الشہداء کی نماز مکمل ہوئی یہ دونوں زمین کربلا پر گرے،
اور زہرا کے لال نے ان دونوں کو مقام و مرتبہ یہ دیا. عمر کہتے ہیں میں سن رہا تھا، انہیں ابھی عمر سن رہا ہے. سید الشہداء نے سب سے پہلے سعید کو لیا. عزیزو ہم لوگ دین کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، بسا اوقات سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. آؤ عزیزو، فرش اعظم مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی انسان متواضع رہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے مجلس کو برپا کیا. کہ میری کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہے، اپنی سعی اور کاوش نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. میں نے بارہا یہ جملہ صاحبان ایمان کی خدمت میں عرض کیا ہے، میں کہنا چھوڑ دیں. یہ بے زبانوں سے کو سجتا ہے میں پیسو وائس میں بات کریں. آپ نے دین کی راہ میں خرچہ کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. دین کی راہ میں خرچہ کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اپنا نام نہ لائے عزیزوں. آخرت میں بلندی چاہیے. جتنا میں اور آپ اپنا نام مٹاتے چلے جائیں گے، خداوند متعال اتنا بلندی دیتا چلا جائے گا. اتنا انسان اچھا کام کرے اور بعد میں خدا نخواستہ اس کو ریاکاری کے جو ہے وہ وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے ضائع کر دے. اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی. امام نے جب سعید ابن عبداللہ حنفی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اب دیکھیے کتنا بڑا کام کیا ہے نا. زباں پر جملے کیا ہیں، مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا. امام نے فرمایا نعم اے میرے چاہنے والے، قطعاً تو نے حق وفا ادا کیا ہے، اور تو آگے آگے ہے، ہم تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. پھر عمر بن قرظہ کعبی نے بھی اسی طرح سے کہا مولا آیا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا. کہا کیوں نہیں، تو آگے آگے ہے، حضرت کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا، ہم پیچھے پیچھے آ رہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے نماز کے ساتھ میں اور آپ کیا سلوک کر رہے ہیں. دیکھیں نماز کے سلسلے میں دیکھیں ایک اوورآل بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس سلسلے میں تو بسا اوقات انسان احساس کرتا ہے ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں. نماز محبوب سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اور ہم ان چیزوں کو احساس نہیں کرتے. ہم شروع کرتے ہیں. آج کی حد تک میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ ہم سب طے کریں نماز کو اس کے بولیے اول وقت میں پڑھیں گے. یہ طے کریں، یہ پہلا کام ہے، چھوٹا سا اسٹیپ ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے. صبح کی نماز مشکل ہے، ظہر و عصر و مغرب و عشاء کو اول وقت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ مسجد میں اور نماز جماعت کے ساتھ انسان پڑھے. نور علی نور. عزیزو یہ چھوٹا سا کام کریں. ہدیہ خدا اور اس کی حجتوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. ایک چاہنے والے کی روح قبض کر رہا تھا ملک الموت. ساتھ ہے عزیزو سب میرے؟ ہاں وہ آخر بھی ساتھ ہے میرے بھائی. ہاں ایک بسم اللہ آخر سے سننا چاہتا ہوں. ساتھ ہے میرے بھائی؟ ہاں ایک ہاتھ کا اشارہ، بڑی مہربانی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی یا علی. ملک الموت روح قبض کر رہا ہے. حضرت سراہنے موجود ہے چاہنے والے کے. کہا میرے بھائی میرا چاہنے والا ہے. کہا آقا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے ملک الموت اس کا دوست ہوتا ہے. مومن کے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے وہ سکون و اطمینان کا سفر کہ جو مومن اس دنیا سے اس جہاں کی جانب کرے گا بہت ہی اطمینان کے ساتھ اسے لے جائے گا. بڑے پرتپاک طریقے سے لے جایا جاتا ہے عزیزو. اہل بیت اطہار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. اس کے جتنے چاہنے والے جو اس دنیا سے چلے گئے اور بہشت میں، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے پیچھے آتے ہیں. کبھی موت سے متعلقہ گفتگو عزیزوں اور موت کے مراحل برزخ یہ واقعاً سننے جیسے پڑھنے جیسے مطالب ہیں عزیزوں کہ جب انسان جائے گا چہاردہ معصومین من جملہ شہزادی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم. چہاردہ معصومین کی اسے زیارت نصیب ہوگی. اور اس کے پیچھے پیچھے توجہ کیجئے گا ہر وہ فرد کہ جس کے ساتھ اس کا دنیا میں رابطہ تھا وہ اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے اور بہشتی ہے. یہ دو صفات کو مد نظر رکھیں. اس سے پہلے دنیا سے جا چکا ہے اور بہشتی ہے. وہ سارے کے سارے اس کی زیارت کو آئیں گے. دوست، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، سارے افراد سب اس کی زیارت کو آئیں گے. کیا استقبال ہوتا ہے عزیزو مرنے والے کا. ایک دولہا کا وہ استقبال نہیں ہوتا جو ایک چاہنے والے کا استقبال ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد ملک الموت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب بھی روح قبض کرتا ہوں تو اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا ہوں، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. کیوں روتے ہیں یہ، کیوں جزا و فضا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک مرتبہ آنکھیں آنسو بہائے، ایک مرتبہ انسان شکوہ اور شکایت کرے کہ اگر شکوہ کریں گے اپنا اجر کھو دیں گے، اور یا رسول اللہ
میں تو ان گھروں میں صبح و شام چکر لگاتا ہوں. یہ کیا خود کو جانتے ہوں گے، ان سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے میں انہیں جانتا ہوں. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میں ان میں سے ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتا ہوں، 5 مرتبہ چکر لگاتا ہوں. اے اول وقت نماز پڑھنے والے، یہ ملک الموت کا بیان ختم ہوا. حضرت نے اس موقع پر فرمایا ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا یہ 5 وقت کون سے ہیں کہ جس میں ملک الموت ہر گھر کا چکر لگاتا ہے، بن بلایا مہمان ہے. عزیزوں آئیے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. فرمایا یہ نماز کے 5 اوقات ہیں. جو شخص بھی جب ملک الموت اس کے گھر پر آ رہا ہے نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی رعایت کرتا ہے، وہ تحفہ جو اللہ کی جانب سے ملک الموت اسے عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ جب اس کا حقیقی وقت موت آئے گا تو یہ ملک الموت خود اسے تلقین پڑھوائے گا، کہے گا کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ اشہد ان علی ولی اللہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اور شیطان لعین کے وسوسوں سے خود ملک الموت اس چاہنے والے کو محفوظ فرمائے گا. کیا چاہیے عزیزوں؟ بس ایک اول وقت میں نماز. جمعرات کا دن ہے اور بہت تیزی سے ہم شب جمعہ میں داخل ہوا چاہتے ہیں. مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کچھ ایسے دعا طلب کرے، یا دائم الفضل علی البریہ. کیا یہ اچھا ہو کہ ادب کے ساتھ انسان دعا کرے، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے، یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. اے مسلسل اپنے فیض بے کراں کو نازل کرنے والے پروردگار، اے بڑے بڑے انعامات سے نوازنے والے پروردگار، تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. اور آج کی شب میں مجھے مغفرت کا تحفہ عطا فرما. عزیزو پورے ہفتے کی پاکیزہ ترین شب ہے شب جمعہ. پورے ہفتے کے دنوں میں مبارک ترین دن ہے روز جمعہ. بہرحال کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. عالم اسلام افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے وہ جو روز جمعہ چھٹی کا رکھا تھا اسے چھوڑ کر بہت سارے نقصانات حاصل کیے. دنیاوی چند فوائد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے نقصانات. بسا اوقات چاہنے والوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی. آج ہی صبح کے وقت میں کسی سے پوچھ رہا تھا بتائیے آج کیا دن ہے، کوئی کہہ رہا ہے منگل کا دن ہے، کوئی کہہ رہا ہے بدھ کا دن ہے. آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ شب جمعہ جو ہے وہ کیا ہے، نمودار ہوا چاہتی ہے. خوب عام دنوں میں انسان کی زندگی کا جیسا بھی طریقہ کار ہو، شب جمعہ اور روز جمعہ کی اہمیت کو انسان مد نظر رکھے، فراموش نہ کرے. کوشش کرے روز جمعہ غسل جمعہ کے اعتبار سے، اپنے جسم کو پاک اور صاف اور ستھرا کرنے کے اعتبار سے، نماز جمعہ میں شریک ہونے کے اعتبار سے. یہ امام معصوم کا فرمان ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہفتے کا ایک دن اور جمعے کا دن میرے چاہنے والے اپنی زندگی میں سے وقت نکالے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی فہم و فراست کے لیے.